ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورۃ النساء آیت نمبر 75. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم، اور تمہیں کیا ہوا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، حالانکہ مستضعفین من الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے کمزور لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکالیے جس بستی والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج دیجیے اور اپنی طرف سے کوئی مددگار ہمارے لیے مقرر کر دیجیے. اسلام ظالموں کو لگام ڈالنے کے لیے اور مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑوانے کے لیے بھی آیا ہے. جب ہجرت فرض ہوئی، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو کچھ کمزور حضرات ایسے بھی تھے جو ہجرت نہ کر سکے، جن میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ حضرات تھے. اب وہ مکہ مکرمہ ٹھہر گئے. مکہ والے نہ تو ان کو اب ہجرت کرنے دے رہے تھے اور مختلف قسم کے مظالم ان کے اوپر ڈھا رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے اسلام کو چھوڑ دیں. تو وہ بیچارے کمزور ناتواں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اپنی کوئی مدد بھیج دیجئے، ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے، یا کوئی ایسا بھیج دیجئے اپنا بندہ کہ جو ہمارا مددگار بن جائے اور ہمیں ان کے ظلم سے نجات دلائے. اس موقع پر یہ آیات نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے. تو یہ بھی ترغیب کا ایک انداز ہے. یہ نہیں تھی بات کہ حضرات صحابہ کرام وہ تیار نہیں تھے یا وہ انکار کر رہے تھے، بلکہ وہ حضرات تو دعائیں مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور ابھی تک مسلمانوں کو اجازت نہیں مل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس انداز کے ساتھ مسلمانوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ مردوں عورتوں بچوں میں سے کچھ کمزور ہیں جو اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسی بستی سے ہمیں نکالیے، اس بستی والے ظالم ہیں. تو اس آیت مبارکہ سے جہاں مسلمانوں کو اجازت ملی اور پھر مسلمانوں نے جہاد کیا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا اور یہ سارے مظلوم وہ ان کی داد رسی ہوئی، وہی ہم سب کے لیے اس میں ایک ہدایت ہے کہ دیکھیں یہ آیت مبارکہ تو خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم تو قیامت تک باقی رہے گا. لہذا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر کوئی مسلمان مظلوم ہو، مغلوب ہو، مقہور ہو، تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ جہاد کر کے ان مظلوموں کو اس ظلم سے نجات دلائے. آج بھی دیکھنے کے فلسطین کے اندر کیا ظلم اور بربریت جاری ہے، اسی طرح کشمیر کے اندر ہے اور بہت سارے علاقے ہیں. چچنیا ایک مستقل علاقہ ہے کہ جہاں روس نے مظالم ڈھائے ہیں. تو ایسے علاقوں میں مسلمان حکمرانوں، مسلمان حکومتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ جہاد کریں اور وہ وہاں جا کر مظلوم مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات دلائیں. یہ ان کی ذمہ فرض ہے. اور آگے شاہ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ سے بھی جہاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے.
یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی شیطان کی رضا جوئی کے لیے لڑتے ہیں اور شیطان کی بات کو بلند کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر مظالم کو عام کرنے کے لیے اور شرم و حیا کے ختم کرنے کے لیے وہ لوگ لڑتے ہیں۔ تو حکم ہوا فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم لوگ شیطان کے حواریین اور مددگار سے لڑو اور اس سے مت ڈرو کہ انہوں نے بڑی تدبیریں کر رکھی ہیں، بڑے اسلحے جمع کر رکھے ہیں، بڑی فوجیں بنا رکھی ہیں اور انہوں نے بڑی پلاننگ کر رکھی ہے، اس سے مت گھبرانا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا جو داؤ ہے وہ کمزور ہوگا، شیطان ہمیشہ مغلوب ہوگا، اس کی فوجیں ہمیشہ پسپا ہوں گی، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، تم نے ان کے ظاہر کو دیکھ کر ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ لہذا بدر میں بھی ایسے ہی ہوا کہ بدر میں بھی دیکھیں کہ جو کفار تھے وہ زیادہ تھے، اسلحہ زیادہ تھا، مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے اور شیطان وہ کفار کے ساتھ تھا اور کہہ رہا تھا لا غالب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، انی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوں، میری فوجیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے لیے وہ لڑیں گی اور تمہاری مدد کریں گی۔ اور شیطان کا لشکر آگے بڑھا بھی صحیح، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جو عباد الرحمن ہے، جو حزب اللہ ہے، ان کے ساتھ فرشتوں کی مدد ہے، تو کہنے لگا انی بریء منکم، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ بھاگ گیا۔ تو جیسے وہاں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ شیطان کا جو داؤ تھا وہ کمزور ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ الذین آمنوا، ہوں ایمان والے، یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑیں اللہ کے لیے، ان کی نیت اللہ کی رضا جوئی ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہو، ملکوں کو فتح کر کے ان پر ان کے اسباب حاصل کرنا یا اپنی وجاہت قائم کرنا، مال و اسباب، مال غنیمت حاصل کرنا، ایسی کوئی نیتیں نہ ہو، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا یہ نیت ہو۔ تو پھر فرمایا کہ پھر ان کید الشیطان کان ضعیفا، پھر شیطان کا داؤ ہمیشہ کمزور رہے گا اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے، سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔